آج میں استغفار کے ایک نہایت ہی خاص اور پاورفل عمل شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی پرتاثیر عمل ہے۔ کلام اللہ شریف میں استغفار کے بے شمار فضائل و فوائد بیان ہوئے۔ جو شخص خلوص دل سے یہ عمل کرے، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی کو راحت میں بدل دے گا۔ یہ پاورفل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت مجرب بھی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اسے آزمایا اور الحمدللہ ان کی زندگیوں میں معجزاتی تبدیلیاں آئی۔ اگر آپ بھی اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو استغفار کا نہایت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ دیں گے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کسی پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی چیز کا غم آپ کے دل کو کھایا جا رہا ہے، یا آئے روز مصیبتیں آپ کو گھیر رہی ہے، تو ٹینشن نہ لیں۔ بس اپنے چند قیمتی منٹ مجھے دیں اور پوری توجہ سے یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ آج کی زبردست ویڈیو میں آپ کو استغفار کا ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی مؤثر وظیفہ بتاؤں گا، جو انشاءاللہ آپ کے غموں کو خوشیوں میں بدل دے گا، آپ کی پریشانیوں کو سکون میں تبدیل کر دے گا اور اللہ کی رحمت سے آپ کی زندگی کو سنوار دے گا یہ استغفار کا عمل۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرے، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی کو دور کر دیتا ہے، اسے ہر تنگی سے نجات دیتا ہے اور ایسے طریقے سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے بندے کا گمان نہیں ہوتا۔ اب کیا ہے کہ زندگی ایک طویل سفر ہے۔ اس سفر میں آزمائشوں کا سامنا ہونا بالکل فطری ہے۔ یہ بات طے ہے کہ ہر مسافر کو، چاہے وہ کتنا ہی مضبوط، امیر یا بہادر کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی غم، دکھ، درد، کرب اور آزمائشوں کے تو اس طوفان کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ پریشانی تو اکیلی آتی بھی نہیں، بلکہ پورے خاندان کے ساتھ آتی ہیں۔ یعنی آپ کو ایک پریشانی تو ہے نہیں کہ گن سکیں، یہ الگ الگ صورتیں دھارتی ہے۔ کبھی وہ مالی تنگی کی شکل میں سامنے آتی ہے، کبھی گھریلو پریشانیوں کو جال بچھا دیتی ہے، اور جس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے، رشتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، آپسی نااتفاقیاں بڑھ جاتی ہیں، اور وہ الجھنیں جو دل کو سب سے زیادہ چھلنی کر دیتی ہیں، جیسا کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہونا، اولاد کی نافرمانی یا والدین کی فکر رہنا، اور کبھی معاشرتی الجھنیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے۔ تو یہ سوال ایک بھاری بوجھ بن کر دل پر سوار ہو جاتے ہیں۔ قدم قدم پر تنقید کا خوف رہتا ہے، اور پھر سب سے عجیب پریشانی تو وہ بے نام سی کیفیت ہے کہ دل میں ایک خالی پن جو سمجھ میں نہ آئے، نہ کسی چیز سے بھیلے، پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن دل ہر وقت اداس رہتا ہے۔ یہ ہمارے رب سے دوری کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور در حقیقت اسی کو روح کی بھوک کہا جاتا ہے۔ دل ہمیشہ ایک عجیب سی اداسی میں ڈوبا رہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے زندگی کی رونقیں ماند پڑ گئی ہوں اور ہر طرف دھند ہی دھند چھائی ہو۔ تو دوستوں، کنڈیشن میں کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے تو ٹینشن نہیں لینی، بس استغفار شروع کر دیں۔ یہ جادوئی کنجی ہے جو تمام بندشوں کو کھول سکتی ہے۔ طمانینۃ قلب کا یہ بہت ہی بہترین نسخہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر مشکل کے ساتھ اس کا حل بھی نازل فرمایا۔ قرآن مجید اور حدیث میں ہمارے مسائل کے حل کے لیے بہت سے نسخے مذکور ہیں، اور ان میں سے ایک اہم نسخہ استغفار بھی ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس پر بھروسہ کر کے یہ چھوٹا سا عمل کریں، اس کی برکتوں سے انشاءاللہ اداسی آپ کی خوشیوں میں بدل جائے گی۔ بے شک آزما لیجیے۔ عمل یہ ہے کہ ایک دن میں کم از کم 2000 بار استغفار کا ورد کریں۔ استغفار کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ سید الاستغفار سب سے افضل ہے۔ اگر پڑھنا چاہیں تو سید الاستغفار یہ سب سے افضل ہے، آپ سید الاستغفار پڑھیں۔ یا اگر سب سے مختصر پڑھنا چاہیں تو اس کی سب سے مختصر صورت استغفر اللہ ہے۔ تو جیسے آپ کو سہولت ہو، دن میں 2000 بار کوئی بھی استغفار کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ اور سب سے اہم بات کہ استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ تو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن حقوق العباد کی معافی کے لیے بندوں کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر ہم نے کسی کا حق مارو، کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، یا کسی سے کسی بھی طرح ناانصافی کی ہو، تو اس سے معافی مانگنا اور اسے واپس کرنا لازم ہے۔ بغیر یہ کام کیے ہمارا استغفار اپنے مکمل برکات کا بھی نہیں دکھا سکتا، اور نہ ہی ہماری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر کسی بھائی کا حق ہو، وہ قیامت سے پہلے اسے معاف کروا لے، کیونکہ قیامت کے دن نہ تو دینار ہوں گے نہ درہم، بلکہ اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ لہٰذا استغفار کی کثرت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کا محاسبہ کریں، جن لوگوں کا حق ہم پر ہے ان سے معافی مانگیں، اور آئندہ کے لیے اپنے رویے بہتر بنائیں۔ اسی طرح جب ہمارا دل صاف ہوگا اور ہم نے لوگوں کے حقوق ادا کر دیے ہوں گے، تو استغفار کی برکتیں کھل کر ہماری زندگی میں نظر آئیں گی، اور آپ خود محسوس کریں گے استغفار کی برکت سے دل میں سکون ہوگا، رزق میں فراخی ہوگی، اور مشکلات میں آسانیاں نصیب ہوں گی۔ لیکن یہ تمام فوائد و برکات صرف اسی وقت حاصل ہوتے ہیں، کب؟ جب ہم اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ اور ہاں، استغفار صرف زبانی کلامی ورد نہیں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کی طرف رجوع ہے، اور اسی کے ساتھ اپنے اعمال کی اصلاح بھی ضروری ہے۔
تو یہ سمجھنا غلط ہے کہ حقوق العباد کو پاؤں تلے روندا ڈالا جائے اور صبح و شام صرف استغفار کر لیا جائے اور ذہن میں یہ سوچیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نے لوگوں کے حقوق غصب کر رکھیں، کسی کا مال ناجائز طریقے سے لیا ہے، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے یا کسی کو دھوکہ دیا ہے اور پھر استغفار کی تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، تو یہ استغفار بے سود ہوگا اور اس کی برکتیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ حقوق العباد کا خاص خیال رکھنا انتہائی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت اہم معاملہ ہے۔ پہلے لوگوں کے حقوق ادا کریں، جو ظلم کیا ہے اس کی تلافی کریں، جن سے ناانصافی ہوئی ہے ان سے معافی مانگیں اور ساتھ ہی استغفار کا ورد بھی جاری رکھیں۔ انشاءاللہ پھر دیکھیے گا کہ کیسے اللہ پاک آپ کی مدد کے لیے اپنے فرشتے اتارتے ہیں، کیسے آپ کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، کیسے رزق کے دروازے کھلتے ہیں اور کیسے آپ کی زندگی میں سکون و اطمینان آتے ہیں۔ یاد رکھیں، سچی توبہ اور استغفار کا مطلب صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہوتا۔ اس کی شرائط میں سے ایک اہم اور ضروری شرط اپنے اعمال کو بھی درست کرنا اور حقوق العباد کا بھی خاص خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو بس آپ اس بتائی ہوئی ترتیب سے یہ عمل کریں، انشاءاللہ اسی وظیفے کی برکتوں سے آپ کا دل خوشیوں سے بھر جائے گا، اور جب آپ کو اس عمل کے فوائد و ثمرات نصیب ہونا شروع ہو جائیں تو مجھے اور میرے والدین کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے۔